اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امۃ وسطاً امت بیچ کی یعنی بہترین، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو پیغمبر علیکم اوپر تمہارے شہیدہ گواہ۔ وَمَا اور نہیں جعلنا کیا ہم نے قبلۃ قبلہ کو، التی وہ جو، وَمَا جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا اور نہیں کیا تھا ہم نے اس قبلہ کو وہ جو تھا تو اوپر اس کے، کنتا تھا تو علیہا اوپر اس کے، الا مگر لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں، من اس شخص کو یتبعو جو پیروی کرتا ہے رسولہ پیغمبر کی، ممن اس شخص سے ینقلبو جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے، وَإِنْ كَانَتْ اور یہ ہے، لَكَبِيرَةً البتہ بڑی بات، الا مگر علی الذین اوپر ان لوگوں کے ہدی اللہ راہ دکھائی اللہ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع تاکہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس ساتھ لوگوں کے لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے، لرؤوف الرحیم البتہ بہت شفقت کرنے والا بہت مہربان ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط یعنی درمیانی امت بنایا، جس طرح ہم نے خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا اور ہم نے خانہ کعبہ کو زمین کا مرکز بنایا، اسے وسط یعنی زمین کے درمیان میں رکھا، اسی طرح ہم نے تم کو بھی درمیانی امت بنایا۔ امت مسلمہ ہے تو آخری امت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی لڑی کا آخری موتی ہیں، لیکن ہم وسط میں ہیں، درمیان میں ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کہ آپ پر نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دین مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دین اپنی امت کو دے دیا، ہم ہو گئے درمیان والے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم قیامت تک اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ہم پھر کہاں ہوئے؟ بیچ میں ہوئے۔ جس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف امت مسلمہ کو موڑنا اور ساتھ ہی تاکید بھی کرنا کہ اب یہ ہی تمہارا قبلہ ہے۔ یہ دراصل ایک اعلان بھی تھا کہ امامت کا منصب بنی اسرائیل سے لے لیا گیا ہے، اب یہ عہدہ، یہ امامت، یہ منصب امت مسلمہ کو سونپا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کا امتحان ایک درخت سے ہوا، بنی اسرائیل کا ایک گائے سے، ابراہیم علیہ السلام کا چند کلمات سے، اور امت مسلمہ کا قبلہ بدلنے سے امتحان ہوا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور آخرت میں گواہی یہ کہ باقی رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو حق پہنچا دیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جھوٹ بول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، آپ کی امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ بے شک نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ پیغمبر اپنی امت پر گواہ بنیں گے۔ ہمیں کس طرح پتہ چلا کہ پیغمبروں نے پیغام پہنچایا جبکہ ہم سب سے آخر میں آنے والی امت ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلا۔
کہ پیغمبروں نے حق کا اعلان ذمہ داری سے کیا۔ قرآن ہمیں پیغمبروں کے واقعات بتاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول تم پر گواہی دے، حق کا پیغام پہنچا کر حق کا اعلان کر کے گواہی دے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ لوگوں سنو، کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی اور انگلی اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں بھی اور اپنی امت کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ جو آپ کے طریقے پر چلے ہوں گے ان کے حق میں، اور جو آپ کے طریقے پر نہیں چلے ہوں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس قبلہ کو جس پر تم پہلے تھے کیوں بدلا، مگر صرف اس لیے کہ ہم جان لیں، ہم ظاہر کر دیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، یعنی آزمائش کے لیے، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاتا ہے، یعنی قبلہ کا بدلنا تمہارا امتحان بھی تھا، ظاہر کرنے کے لیے کہ کون سچا ہے اور کون کھوٹا۔ پھر فرمایا قبلے کے بدلنے کا حکم بہت باری اور گراں چیز تھی، مگر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ ان لوگوں کا مقصد صرف اللہ اور رسول کی اتباع تھی۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا ان میں سے کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قبلہ بدلنے سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا گیا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازیں ضائع کر دے، نماز بھی ایمان کا حصہ ہے، اس لیے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے یعنی تمہاری نمازیں ضائع کر دے، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ قبلہ بیت المقدس تھا تو اس میں بھی رب کی رضا ہی تھی، اب خانہ کعبہ ہے تو اس میں بھی اسی رب کی رضا شامل ہے، اس لیے ان کی نمازیں ضائع نہیں کی جائیں گی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔